ہٹا دیجئے ساروں مفلس ہونا کا صوبے ساروں مفلس ہونا کا صوبے اپنے لنگر سے کچھ دلا دیجئے اپنے لنگر سے کچھ لنگر سے کچھ دلا دیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے نفس کی قید میں ہوں بس مجبور نفس کی قید میں ہوں بس مجبور نفس کی قید میں ہوں بس مجبور دستگیری دکھا چھوڑا لیجئے دستگیری دکھا چھوڑا لیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں اپنا ثانی کوئی بتا دیجئے اپنا ثانی کوئی بتا دیجئے ہجر میں مر چکا ہوں ظہور حسین ہجر میں مر چکا ظہور حسین ہجر میں مر چکا ظہور حسین ہوئے اطہر سے دکھا دیجئے ہوئے اطہر سے دکھا دیجئے اپنے غوث جہاں بلا لیجئے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے خدا کے ملک پر قبضہ ایسا
कहलाता है तुझे है जब तो आलम में सहारा गौसे आज़म का तुझे है जब तो आलम में सहारा गौसे आज़म का खुदा के मुल्क पर कब्ज़ा है सारा गौसे आज़म का। كريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم صدق النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ثم آمين. بلا تحمیل اور بلا تمہید کیونکہ وقت کم ہے. آج 10 شوال ماہانہ 11ویں شریف کا ختم، اور آج عرس مبارک ہے. ساتھ میں سجادہ نشین مرحوم سیدنا حافظ ظہور حسین شاہ رضوان اللہ تعالیٰ. جس طرح کہ میں نے آیہ مبارکہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. انبیاء کرام میں 4 انبیاء کرام اور ان میں پھر نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب کو فضیلت دی. اور اسی طرح یہ شعر اس مصداق ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. یہ ساری تاریخ چمٹ کر اس شعر میں آ جاتی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام اسی طرح ہے اولیاء کرام میں جس طرح کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مقام انبیاء و مرسلین میں ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہذا اسمی جدی ولا جسم عبد القادر، کہ یہ میرا جو جسم ہے یہ میرے نانا جی محمد رسول اللہ کا ہے، یہ عبد القادر کا نہیں. تو گویا کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد ولایت میں جو سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے، کیونکہ ولایت بھی نبوت کا بھی ایک مقام ہے، تو ولایت میں جو آپ کا مقام ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عمدۃ الاشعار میں لکھا کہ جب تک کوئی آدمی غوث اعظم کی غوثیت قطبہ اور آپ کی قطبیت کبریٰ پر مکمل یقین نہ رکھے اس وقت تک نہ تو وہ قطب بن سکتا اور نہ ہی غوث بن سکتا ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی کرامت صادر ہو سکتی ہے. بلکہ یہ الفاظ بھی عمدۃ الاشعار میں ہی آپ نے لکھے جو
کہ تلخیص ہے عیدۃ الاسرار کی. آپ نے فرمایا کہ اس سے بلید وہ آدمی جو آپ کی قطبیت عظمی، غوثیت عظمی، قطبیت کبریٰ پر یقین نہیں رکھتا، اس سے دنیا میں کوئی کرامت صادر بھی نہیں ہو سکتی. ورنہ یہ ہمارے سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جو سلف صالحین سے ہے کہ اولیاء کرام اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان سے کرامات کا صدور اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ دنیا میں ہوتا ہے. اور یہ اسلام میں سب سے پہلا جو گروہ نکلا جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ان کو خارجی کہا جاتا ہے. انہوں نے وصال کے بعد اولیاء کرام کی کرامات کے صدور صادر ہونے کا انکار کیا، اور جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، ابن ماجہ میں ہے، یہ حدیث پاک ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو خارجی پیدا ہو گئے، یہ جو خارجی یہ جہنمی کتے ہیں. مقصد کیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسنی اور حسینی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جو سادات ہیں وہ بنی فاطمہ ہیں. آل فاطمہ کے علاوہ کوئی دوسرا سید نہیں کروا سکتا، اور اللہ نے اہل سادات کو وہ فضیلت عطا کی ہے کہ کوئی غیر سادات بھی ہو، لیکن کوئی غیر سادات بھی قطب یا غوث نہیں بن سکتا جب تک وہ آل رسول کا وہ ماننے والا نہ ہو، وہ اطاعت گزار نہ ہو، وہ اتباع کرنے والا نہ ہو. اس وقت تک وہ ولایت کی خوشبو پا نہیں سکتا، اس وقت تک وہ قطبیت، مقام قطبیت اور مقام غوثیت پا نہیں سکتا. اور الحمدللہ ہمارا تعلق آل رسول سے ہے. یہ جو خاندان مبارک، خاندان فاضلیہ، یہ حسنی اور حسینی سادات، حضور غوث پاک رضی اللہ کی اولاد مبارکہ جو دین کی تبلیغ کے لیے بڑے صغیر میں آئے. تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، بڑا لمبا، بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اس خاندان مبارک نے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سادات میں جو گیلانی سادات ہیں، اہل سادات میں گیلانی سادات ہیں، یہ مرتبہ کے لحاظ سے باقی سادات پر فوقیت رکھتے ہیں. بڑے محدثین نے گفتگو کی ہے، بڑے علماء نے گفتگو کی ہے. تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد مبارکہ میں آپ کو بات ہے، یہاں جو حضور فاضل الدین رضوان اللہ علیہ آپ نے قادریت اور غوثیت عظمیٰ کا وہ ایسے ایک شجر لگایا، اور اس کی ایسی آپ جاری کی کہ وہ جس کے سائے میں انشاءاللہ قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور فیوض و برکات پائیں گے، اور انشاءاللہ یہی شجر قیامت والے دن بھی ہمارے لیے کھڑا سایہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون شہداء عند ربہم، کہ یہ جو گروہ ہے، کون سا گروہ؟ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا، رسولوں پر ایمان رکھنے والا. فرمایا اولئک هم الصدیقون، یہ صدیق ہیں، یہ سچے لوگ ہیں. اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو محدثین نے ویسے ہی کہا کہ آپ تو امام الصدیقین ہیں، آپ تو امام الصدیقین ہیں. اور قیامت والے دن اللہ فرمایا کہ شہداء عند ربہم، قیامت والے دن یہ ہمارے گواہ ہوں گے. ہماری گواہی انشاءاللہ حضور غوث پاک دیں گے. ہماری گواہی ان کی اولاد مبارکہ میں جن کا آج عرس ہے، حضور سیدنا حافظ ظہور الحسین شاہ رضوان اللہ تعالیٰ وہ دیں گے جن کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں. اولئک هم صدیقون شہداء عند ربہم لهم نورهم واجبهم، ان کے لیے
حافظ ظہور الحسین شاہ رضوان اللہ تعالی 1299 ہجری آپ کی پیدائش 4 سال کی